بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جی سورۃ الناس۔ ناس کا مطلب ہے لوگ، چونکہ پہلی آیت میں ناس لفظ آیا ہوا ہے تو اس کا نام ناس رکھ دیا گیا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس۔ اب یہ دیکھو مرکب اضافی ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں بشرا بی بی۔ یہ رب ہے اور ناس لوگ ہیں، ناس لوگ ہیں اور یہ لوگوں کا رب۔ جہاں بھی کا کے کی آیا کرے گا نا، آپ نے وہاں لکھنا ہے مرکب اضافی، نسبت والا مرکب، مرکب اضافی۔ تو نسبت والا نام نہ بھی پتا ہو، ویسے آپ کو پتا ہونا چاہیے بس اس بات کا کہ یار کا کے کی والا جو ہوتا ہے یہ مرکب ہوتا ہے۔ تو میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یہ دیکھیں اعوذ افعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں کلیئر ہے ذرا۔ اچھا، ملک الناس، ملک، دیکھیں الفاظ سنے ہوں گے آپ نے، ملک، ملوک اس کی جمع ہے بادشاہ، ملکن ملائکہ یہ فرشتے کو کہتے ہیں، اور مالک ملاک یہ مالک کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے الفاظ آپ نے دیکھے ہیں تو یہ اسی سے ہے، میم لام اور کاف سے، خاوند، بادشاہ، مالک، صاحب، یہ سارے اس کے جو ہے نا وہ مترادفات ہیں۔ الناس جو ہے انسان، انسان ایک ہوتا ہے، ناس جمع ہے اس کی، اور الہن، الہ کہتے ہیں معبود کو، اور ایک جو ہے رائے یہ ہے کہ اگر اس کو الف لام شروع میں لگا دیا جائے تو الہ بن جائے گا، اور پھر درمیان والا الف حذف کر دیں تو اللہ بن جاتا ہے اس سے الہ۔ تو وہ معبود جو حقیقی معبود ہوتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو الہن کا مطلب معبود ہوتا ہے، اور آلہہ اس کی جمع ہے، قرآن مجید میں دونوں آئے ہوئے ہیں 34 بار، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، معبود کو کہتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے آلریڈی۔ اچھا، میں اگر آگے جاتا ہوں، من شر، شر سے، شر مطلب برائی، برائی سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کی، دیکھو وسواس فاعل ہے، ٹھیک ہے، کرنے والا ہے کوئی، وسوسے ڈالنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ خناس، اس کا نام ہے خناس۔ یاد رکھیں، جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، جب قرآن مجید پڑھنے بیٹھتے ہیں، یا کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، یا فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان کا نام ہے خناس، خناس۔ جب ہم مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ خناس ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے اس وقت، تو اس کا نام من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کون ہے وہ؟ الخناس، اس کا نام خناس ہے، پیچھے ہٹ جانے والے کو کہتے ہیں، پیچھے ہٹ جانے والے کو، بات کر کے نکل جاتا ہے، لیکن خناس اس کا نام ہے۔ اگر ہم یہ لیتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ شر کا مطلب ایسے برائی اور تکلیف ہے، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے۔ وسواس، بار بار وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، اور وہ کوئی آپ کے دل میں ڈال جائے۔ خناس ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ اچھا، وسواس کا لکھا ہوا ہے، جب کیا شیطان ہمیں ان دو میں سے ایک حالت میں ملتا ہے، وسواس جب آپ اللہ کو بھول جائیں، یا خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے، کیا بات۔ اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے، اور اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، بات کیا کر رہے ہیں؟ خناس کی۔ تو خناس کون ہے؟ الذی، یہ وہ ہے۔ اب دیکھو، الذی جب بھی آیا کرے گا نا، یہ پچھلے کی تشریح کے لیے آتا ہوگا، وضاحت کے لیے آتا ہے۔ تو الذین وہ ہے، یوسوسو، اب یہ ورب آ گیا، پہلے تھا فاعل سبجیکٹ بنا ہوا تھا، اب یہاں پر یہ فعل آ گیا، کہتے ہیں یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، صدور صدر کی جمع ہے، یعنی کہ دل، سینہ، صدر کہتے ہیں سینے کو، یہ جو ہمارے صدر ہوتے ہیں، پشاور صدر، کراچی صدر، یہ صدر بھی مرکز ہوتے ہیں شہر کا، اس لیے صدر کہلاتے ہیں۔ تو سینہ، صدور، بہت سارے سینے، تو یہ لفظ بھی قرآن مجید میں 44 بار آیا ہوا ہے۔ تو وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں، الناس لوگوں کے، الناس اور انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہوا ہے،
تقریباً 2 صفحات پر ایک بار ضرور یہ آیت آیا ہوا ہے. دیکھیں دو. کیوں پتہ ہے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ چونکہ جو قرآن مجید جو سٹینڈرڈ قرآن مجید ہے نا اس کے 600 صفحات ہیں، جس کو ہم مدنی کہتے ہیں، مدنی قرآن مجید کہتے ہیں یا حافظی قرآن مجید کہتے ہیں، جس کے ہر صفحے پر آیت میں ختم ہوتا ہے وہ صفحہ. اس کے 600 صفحات ہوتے ہیں. اس کے ہر 2 صفحات میں نا آپ کو یہ لفظ ملے گا، الناس یا انسان یا الناس، یہ آپ کو ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ طریقہ کیا کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے پہلا قدم اس کا، پھر بندہ نیت کرتا ہے، پھر اس پہ عمل کر دیتا ہے، پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ کہلاتا ہے. یار کیا تشریح کی ہے. اچھا اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے جو آخری آیت ہے نا، اس سے دل کو قرار آتا ہے. کہتے ہیں من الجنتی، وہ جنات میں سے ہو اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، والناس، یا انسانوں میں سے ہو اس کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یہ انسانوں میں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بات ہے. اور آخری بات ہے کہ انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، خناس ہوتے ہیں، وسوسہ ڈالنے والے، شک ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے دل میں جو ہے وہ شر ڈال دیتے ہیں آپ کے، اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. تو جنت، یہ لفظ ہے جنہ، اور جنات کی جو ہے نا وہ اس کی اشارہ ہے 32 بار آ چکا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے، وہ ایک بدترین بدماش دشمنوں کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے، ہمیشہ یہ اپنے بچوں پر بھی دم کیجیے. انسانی وسواس کون ہے؟ دیکھو، ہر وہ دوست یا گروہ جو اسلام کے بارے میں شکوک والی گناہ پر اکسانے کی بات ہوتی ہے، شیطانوں کی مجلس ہے. کیا ہمارا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے ان سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ ایسے انسانوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے، جس میں نیچر کو اور ڈارون کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس میں سائنس خدا ہے اور خدا کا کوئی رول نہیں، مسلسل کام کر کے ہمارے بچوں کو دہریے بنا رہا ہے، ایتھیسٹ بنا رہا ہے. معاشیات کے میدان میں بے شمار لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ اس دور میں سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یا آئیے شیئر مارکیٹ میں بغیر کسی تمیز کے حصہ لیجئے. شیطانی معاشیات کے طاقتور ڈھانچے، طاقتور بینکس اور حکومت رنگ کے پیچھے بڑے بڑے اسکالرز بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء میں بھی بہت سارے شیطان ہیں. یہ دیکھا نا، بہت سارے مسائل ہیں یار، بہت سارے، ابھی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یہ بہت سارے جو نا مل کے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ان پہ باقاعدہ سے منظم طریقے سے نا لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ دعا، آپ کو پتہ ہے میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا سورہ ناس، یہ سورہ ناس اور سورہ جو دوسرے سورہ فلق ہے، یہ آپ نے اس کو اپنے نماز کا حصہ بنائیے. تو یہ دیکھیں، میں ذرا آپ کی اجازت سے ذرا معوذین کی فضیلت اگر میں کہوں آپ کو، یہاں سے دیکھوں محدث سے دیکھوں، معوذتین. سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض میں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. جب تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہی صورتیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی، اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کا اپنا دست اقدس آپ کے پر پھیرا کرتی تھی. میں یعنی معمر ابن شہاب زہری سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کس طرح کیا کرتے تھے؟ فرمایا صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار دے، پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے. یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اس سے صحیح حدیث پاک نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو کتنی پیاری بات کی کہ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے جو ہاتھ ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے افضل نہیں ہے، اس لیے جب آپ پڑھا کرتی تھی نا تو وہ آپ کے ہاتھوں پر چف کرتی تھی، دم کرتی تھی، اور پھر آپ کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ آپ کے جسم پہ ہی وہ پھیرا کرتی تھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی بات ہے ویسے نا. ایک اگر ویسے دیکھا جائے نا، سیدہ عائشہ کو بطور زوجہ لیا جائے، بطور زوجہ، تو آپ جو ہے بطور شوہر کتنے عظیم الشان تھے کہ آپ کی زوجہ کا آپ کے بارے میں یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو آپ کے بارے میں.
سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس پر دم کرتے۔ جب آپ مرض وصال میں مبتلا تھے تو میں آپ پر دم کرتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ پر پھیرتی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بمعوذات ان کے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ آپ کے ہاتھ سے میرے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی، یہ امام مسلم کی روایت میں سے ہے۔ اچھا، پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے، یہ بات بڑی ہمیں ماؤں کے لیے، تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھر انہیں اپنے چہرے انور پر ملتے اور جہاں تک جسم اطہر پر ہاتھ پہنچتے وہاں تک پھیرتے جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو نقاہت کے بنا پر خود ایسا نہیں کر سکنے کے باعث مجھے ایسا یعنی مذکورہ صورتیں پڑھ کر دم کرنے کا حکم فرمایا کرتے۔ سیدنا عقبہ بن عامر یہ قاری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا مزار جو ہے وہ مصر میں ہے، میں گیا تھا۔ ان کے سرہانے جو ہے ایک پتھر لگایا گیا ہے اور وہ پتھر رسول اللہ نے تحفے میں دیا تھا ان کو، عقبہ بن عامر کو، سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی۔ تو یہ جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہے کہ ان جیسی پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ کون ہے؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا جابر، اے جابر پڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، میں کیا پڑھوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھو۔ میں نے دونوں کی تلاوت کی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو پڑھتے رہا کرو، تم ان دونوں کی مثل کسی اور کی ہر کس تلاوت نہیں کرو گے۔ یعنی اس کو اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی کہ پھر یہی ہے، آپ کو اس کے فائدے اتنے زیادہ ہے کہ پھر آپ کوئی تلاوت نہیں کر پاؤ گے۔ سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مقام جحفہ اور ابوا کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا تو اچانک ہمیں تیز آندھی اور بہت زیادہ تاریکی نے آن گھیرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگے اور فرماتے جاتے اے عقبہ تم بھی ان دونوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، پس کوئی بھی فضیلت پناہ مانگنے والا ان کی مثل صورتوں سے پناہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ اسے پناہ دی جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب آندھی آئے، طوفان آئے، تیز بارش ہو، آپ نے ان دو صورتوں کو پڑھنا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور اس وقت جو ہے نا وظیفہ بہتر نہیں رہے گا۔ یہ اتنا زبردست وظیفہ ہے کہ اس سے لوگوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ اچھا بیان یہ فرماتے ہیں، دیکھو راوی بیان کرتا ہے یعنی عقبہ بن عامر قاری رسول اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ بھی امامت کراتے ہوئے سنا ہے۔ آپ اپنی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، یہ آپ دیکھیں گے نا تو یہ ساری احادیث جو ہے نا وہ ساری احادیث صحیح احادیث ہیں، اور کچھ فضیلت والی احادیث ہے، دیکھیں حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہترین خوبصورت جو ہے نا بیان ہے ان صورتوں کا۔ ضرور اس کو جو ہے نا آپ مہربانی کر دیکھیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اچھا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنا دست اقدس زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نالین مبارک سے پکڑ کر مار ڈالا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا بچھو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی، غیر نمازی اور غیر نبی کسی کو بھی بلا امتیاز ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی اور نمک منگوایا اور ان کو ایک برتن میں حل کیا اور پھر اس کو اپنی اس انگلی پر ڈالنا شروع کر دیا جہاں سے بچھو نے ڈسا تھا، اس پر دست اقدس پھیرنے لگے اور اس انگلی پر آپ نے معوذتین پڑھ کر دم فرمانے لگے۔ اس لیے اگر آپ کو بچھو یا پھر وہ جو ہوتی ہے نا یہ جو چیزیں کاٹتی ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو کاٹتے ہیں ڈنک جو مارتی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ؟ بھیڑ۔ ہاں بھیڑ جو ہے، اگر یہ آپ کو کاٹے تو پھر آپ یہ جو نہیں ضرور پڑے اس پہ۔ اور وہ جو ہے نا اور دعائیں بھی ہیں نا، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ آپ مائیں ہیں نا تو ماؤں کی یہ دعا لگتی ہے بچوں کو، آپ کر دیا کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ بھی کریں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ پڑھا کریں اس میں۔ تو یہ دیکھیں نا آپ کو تو یہاں یہ حدیث مل گئی، بڑی پیاری حدیث مل گئی ہے آپ کو۔
تو یہ بڑی زبردست قسم کی، چلو یہ کافی ہے، اتنا اتنا اچھا اتنا آ گیا تو یہ اس کے باقی تو احباب یہ دیکھا آپ نے کہ یہ اس کی آپ کو ایک ایک لفظ الحمدللہ آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. کوئی لفظ تو مشکل نہیں ہے اس میں نا احباب؟ اس میں تو کوئی نہیں لفظ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. شیطان بے وقوف نہیں، حضرت آدم کو بھی اس نے پھل کھانے کے لیے بہکایا، بہت تجربہ کار ہے، حضرت آدم کے زمانے سے کروڑوں لوگوں کو بہکا چکا ہے. سورۃ ناس کو زندگی میں لائیے، دن بھر سنت رسول پر عمل کے ذریعے ہر صبح اٹھنے کے بعد اور ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کریں گے. چلے جی. اچھا یہ کتاب اول تھی اس کی نا، اس کتاب کی میں دوسری کتاب انشاءاللہ اس کی کھولوں گا اور وہاں سے ہی پڑھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی ڈائریکٹلی جو ہے نا ہم چلے جائیں اپنے قرآن مجید میں. آپ کو نا یہاں سے شروع کراؤں میں اور آپ کو دکھاؤں میں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ اور ایک ایک لفظ پڑھیں گے اور فارمولے جو ہے نا فارمولے یہاں سے لیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایک لفظ آپ نے ایک رکوع پڑھ لیا نا اپنا، ایک رکوع نے بلکہ ایک ربو کر لیں بس، تو وہ پورے قرآن مجید پہ آپ کے حاوی ہوگا انشاءاللہ، 80% آپ کا ہو جائے گا اگر آپ نے ایک ربو پڑھ لیا. کتنا زبردست ہوگا یہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، کوئی چیز مشکل ہوئی تو ہم اس کو سینکڑوں بار وہ آئے گی انشاءاللہ، پریشانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عائشہ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، بشرا بی بی پھر میں گزارش کر رہا ہوں، آپ اس گروپ میں دیکھیں گی، میں آپ کو اس گروپ میں بھی ایڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. آپ کو یہ دیکھو نا، یہ میں کو دکھا کتنی دفعہ دکھایا ہے، یہ پھر دکھا رہا ہوں میں آپ کو، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو تھوڑی سی آ جائے کہ حیا آ جائے کہ یار ہاں یار 2 دن سے کچھ نہیں کر رہا، ہاں میں کرتی ہوں، میں بیچتی ہوں، میں کرتی ہوں، میں بیچتی ہوں. اور یہ دیکھو سارا نے کیا کیا ہوا ہے، سارا نے کتنے بیچ دیے ہیں، میں نے کہا بھی نہیں، تو یہ دیکھو 7 8 9 صفحات بھیجے ہوئے ہیں، 9 یہ اور یہ دیکھو لڑکی ہے، لڑکیاں ایک دفعہ ہی دیتی ہے، پھر آپ کو دیکھو 23 24 25 اور 9 ملائیں ذرا کتنے بن گئے، ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا یہ دیکھو یہ کتنے ہیں، 29 صفحات ہیں یمنا نے جو بھیجے ہیں، ایما نے 14 15 16 اور 10 26 صفحات اس نے کیے ہوئے ہیں، دیکھو یار. اور یہ بھی دیکھ لو یما کا، یہ بھی آ گیا، کیا لڑکی ہے یار. یہ سارا کا ہے، یہ تو پرانا ہوگا نا. تو یہ دیکھو نا اب یہ ماشاءاللہ کتنا کام کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں آپ لوگ. آپ بشرا نے اور عائشہ سے توقع ہے کہ وہ ہمیں سر آپ میرا قرآن پاک آنے دیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، فکر نہ قرآن کریں مجید آپ. کب آئے گا، یہ کب آئے گا؟ لڑکی ہے کیا کر رہی سر ہے؟ ظاہری بات ہے، اب یہ تو نہیں ہے نا آپ نے کل پرسوں کا ہے اور ایک دم سے تو نہیں آ سکتا نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں نے کہا ویسے. اچھا جی انشاءاللہ مطلب دیکھیں آج جمعہ ہے انشاءاللہ، 2 دن کے بعد آپ سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ، تو آپ جو ہے نا ہاں جی انشاءاللہ اور منڈے کو ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو بھیج دوں گی میں ہوم ورک. انشاءاللہ. لیکن آپ کا اصل جو کام ہوگا انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے منڈے سے انشاءاللہ تعالی. حرمین شریفین بھی آ جائیں وہ عائشہ میں. اچھا میں بس بند کر رہا ہوں، ریکارڈنگ کو بند کر رہا میں اپنا نام مکہ مدینہ رکھنے لگی ہوں. ہوں